بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیتون زندگی ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، جب سے یہ دنیا بنی ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انسانوں کی بھلائی کے لیے انہی میں سے کچھ منتخب لوگوں کو اپنا نبی، اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات لوگوں تک پہنچا سکیں اور انسان کی روحانی تربیت کر سکیں۔ یہ سلسلہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتی دنیا تک، قیامت تک کے انسانوں کے لیے بھلائی لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جن میں سے کچھ کے نام ہمیں بتائے گئے ہیں اور کچھ ہمیں نہیں بھی بتائے گئے۔ انہی میں سے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ آج ہم آپ کو سنائیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ آپ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ آپ کا وطن عراق کا مشہور شہر بابل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن بھی یہی تھا۔ شام سے چند میل دور کے فاصلے پر سدوم اور عمورہ نامی دو بستیاں تھیں۔ ان آبادیوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی نبی بھیجے اور آخر میں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ قرآن کریم میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کئی جگہ پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان لوگوں کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم لوگ ڈرتے نہیں؟ میں تم سب کے لیے ایک امین پیغمبر ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا صلہ تو بس صرف رب العالمین ہی کے ذمہ ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں بہت برائیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ وہ باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کو عجیب و غریب طریقے سے لوٹ لیا کرتے تھے۔ جب کوئی سوداگر باہر سے آ کر سدوم میں ٹھہرتا تو ان کا مال دیکھنے کے بہانے ہر آدمی تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھا کر چلا جاتا۔ تاجر بیچارہ منہ دیکھتا رہ جاتا۔ اگر وہ کچھ شکوہ اور شکایت کرتا تو ان میں سے ایک آتا اور لوٹا ہوا مال ٹوٹی پھوٹی شکل میں دکھا کر کہہ دیتا کہ بھائی میں تو یہ لے کر گیا تھا، یہ اپنا مال واپس لے لو۔ تاجر ٹوٹا پھوٹا مال دیکھ کر غمگین ہو جاتا اور ان سے کہتا، اب یہ مال میرے کس کام کا، اس کا میں کیا کروں گا؟ وہ اسی طرح ایک ایک کر کے آتے اور ٹوٹا ہوا مال اسے دکھاتے اور وہ سب اس سے یہی بات کہتے۔ اس طرح اسے وہ اور بھی پریشان کرتے اور وہ اسی طرح لوٹ لیا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ رضی اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ایک شخص عزیز الیزر کو سدوم بھیجا۔ جب یہ بستی کے قریب پہنچا تو ایک سدومی نے اسے اجنبی سمجھ کر اس کے سر پر ایک پتھر مارا۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ بجائے اس کے کہ پتھر مار کر وہ شرمندہ ہو جاتا، الٹا اس نے عزیز سے کہا، میرے پتھر کی وجہ سے تیرا سر سرخ ہو گیا ہے، اس لیے مجھے اس کا معاوضہ ادا کر۔ اور اس نے صرف اس کا مطالبہ ہی نہیں کیا بلکہ اسے کھینچ کر عدالت میں بھی لے گیا۔ سدوم کے حاکم نے سدومی کا بیان سنا اور یہ فیصلہ دیا، سدومی کا مطالبہ درست ہے اور عزیز کو سدومی کو پتھر مارنے کا معاوضہ دینا پڑے گا۔ عزیز یہ فیصلہ سن کر طیش میں آ گیا۔ اس نے ایک پتھر حاکم کے سر پر دے مارا اور کہا، میرے پتھر مارنے کا معاوضہ تو سدومی کو ادا کر دے۔ ایک تو اس قوم کی یہ حالت تھی، دوسری اس قوم نے ایک اور خبیث فعل ایجاد کر لیا۔ اس فعل سے اس وقت تک دنیا کا کوئی انسان بھی واقف نہیں تھا۔ وہ فعل یہ تھا کہ اپنی نفسانی خواہشوں کو عورتوں کے بجائے لڑکوں سے پوری کرتے تھے۔ اس فعل کو انہوں نے اپنا مشغلہ بنا لیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اہل سدوم اس قدر ظلم و ستم، فحاشی، بے حیائی، بد اخلاقی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ اردن میں سخت قہر پڑ گیا۔ اہل سدوم کے باغ سڑک کے کنارے تھے اور بہت کثرت سے تھے، اور آس پاس کے لوگ جب ادھر سے گزرتے تو کچھ پھل توڑ لیتے تھے۔ اہل سدوم نے خیال کیا کہ اگر اسی طرح لوگ پھل توڑتے رہے تو باغ ہی ختم ہو جائیں گے، اس کی کوئی اور تدبیر کرنی چاہیے۔ اس لیے انہوں نے مشورہ کیا کہ جو شخص پھل توڑے گا اس سے یہ فعل زبردستی کیا جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد یہ لوگ شہر کے ناکوں پر بیٹھے رہتے، جو مسافر آتا پھل توڑتا تو یہ اسے پکڑ کر اپنی حوث کا نشانہ بناتے۔ شروع میں انہوں نے یہ حرکت پھل توڑنے والوں مسافروں کے ساتھ کی اور اس کے بعد وہ اس گھناؤنے فعل کے عادی ہو گئے۔ پھر اس فعل میں اس حد تک بڑھے کہ اپنی عورتوں سے بھی بے تعلق ہو گئے۔ سدوم کی بستی اردن اور بیت المقدس کے درمیان واقع تھی۔ یہ 5 بڑے شہروں کا مرکزی مقام تھا۔ یہ بہت سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔
پھلوں کا مرکز تھا، مطلب یہ کہ رزق بہت زیادہ تھا اور یہاں کے لوگ عیش و عشرت میں پڑھ کر اللہ کو بھول گئے تھے، طرح طرح کی روحانی اور جسمانی بیماریوں میں گھر گئے تھے۔ ان کی تمام بیماریوں کا علاج کرنے اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا، تم لوگ ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے وہ کام نہیں کیا کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو۔ یہ فعل اسی قوم نے ایجاد کیا تھا، اس سے پہلے کوئی قوم اس فعل سے واقف نہیں تھی، اس لیے قیامت تک جتنے لوگ یہ خبیث فعل کریں گے اس کا گناہ قوم لوط کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، تو قیامت تک جو بھی قتل ہوگا اس کا گناہ قابیل کو بھی ہوگا۔ آپ علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کا خطاب سنا انہوں نے جواب دیا، ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک صاف بننا چاہتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے نزدیک اگر ہم برے ہیں، گندے ہیں، تو ہم گندوں میں پاک صاف لوگوں کا کیا کام ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کو بستی سے نکال دو تاکہ روز روز کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے اور ہم امن اور چین سے رہ سکیں۔ ان لوگوں کا یہ جواب بہت زیادہ سخت تھا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی دھمکی کی کوئی پرواہ نہ کی اور تبلیغ کا کام بھی جاری رکھا۔ اس پر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئے اور کہنے لگے، اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ جان لیا کہ یہ لوگ راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں، بے خوف ہو کر اللہ کے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، ان شریر لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اللہ کا عذاب آنے سے پہلے آپ علیہ السلام نے انہیں ایک بار پھر سمجھایا اور ان سے فرمایا، کیا تم مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو اور راہزنی کرتے ہو اور اپنے عام مجلس میں ناشائستہ کام بھی کرتے ہو، یعنی کھلم کھلا بے حیائی کے کام کرتے ہو؟ ان الفاظ کا بھی ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں سمجھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں جتنا سمجھایا وہ اتنا ہی اکڑتے چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کے اور آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کے بارے میں کہنے لگے، ان لوگوں کو بستی سے نکال دو۔ پھر بھی یہ کہا، اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آ۔ آخر وہ وقت آن پہنچا جب اللہ کے فرشتے عذاب دینے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا، آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے دراصل بہت حسین جمیل لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ اب چونکہ قوم ایسے لڑکوں کے پیچھے فوراً پڑ جاتی تھی، اس لیے لوط علیہ السلام انہیں دیکھ کر گھبرا گئے۔ یہ گھبراہٹ اس وجہ سے تھی کہ میری قوم نہ جانے میرے مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ فرشتوں نے اس وقت تک آپ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ فرشتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی، کافروں سے ملی ہوئی تھی۔ اس نے جب حسین و جمیل لڑکوں کو دیکھا تو جا کر انہیں بتا دیا کہ ایسے لڑکے ان کے ہاں مہمان آئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ کافر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر چڑھ دوڑے۔ آپ علیہ السلام پہلے سے ڈرے ہوئے تھے، انہیں آتے دیکھ کر گھبرا گئے اور ان سے بولے، یہ لوگ میرے مہمان ہیں، ان کے سامنے مجھے ذلیل نہ کرو، اللہ سے ڈرو، میری آبرو کا خیال رکھو۔ اس پر انہوں نے کہا، کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کے لوگوں کی مہمان نوازی سے منع نہیں کر دیا تھا؟ آپ علیہ السلام نے انہیں اپنی طاقت اور ہمت سے بڑھ کر باز رکھنے کی کوشش کی، انہیں سمجھایا، لیکن وہ کہاں ماننے والے تھے۔ آخرکار مجبور ہو کر آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں، قوم کی بیٹیاں یہاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ اور بہتر ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ اور نیک چلن نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام نے انہیں پیشکش کی کہ میں اپنی لڑکیاں تمہارے سرداروں کے نکاح میں دے دیتا ہوں، بس تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ۔ اس زمانے میں مسلمان لڑکی کا نکاح کافر سے جائز تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی زمانے تک یہی دستور رہا۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں عتبہ بن ابی لہب اور ابو العاص بن ربیع کے نکاح میں دی تھیں، حالانکہ یہ دونوں کافر تھے۔ بعد میں مسلمان عورت کا نکاح کافر مردوں سے حرام قرار دے دیا گیا۔ ان کافروں نے حضرت لوط علیہ السلام کی یہ پیشکش بھی منظور نہ کی، انہوں نے اسے رد کر دیا اور بولے، تو جانتا ہے لڑکیوں سے ہمیں کوئی رغبت نہیں، کوئی غرض نہیں، اور جو ہم چاہتے ہیں تو اسے بخوبی جانتا ہے۔
ان کا جواب سن کر آپ علیہ السلام بہت گھبرائے۔ آپ علیہ السلام نے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ کفار نے ان کے گھر کے گرد گھیرا پہلے سے ڈال دیا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کر لیا ہے تو انہوں نے دیوار پر چڑھ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ حضرت لوط علیہ السلام اب تو اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی یہ کیفیت مہمانوں کی وجہ سے تھی۔ پھر مکان پر پوری قوم نے مسلح ہو کر حملہ کیا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کا گھبرا جانا قدرتی بات تھی۔ اسی گھبراہٹ میں آپ علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے: کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی۔ فرشتے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ آخر وہ وقت آ گیا کہ فرشتے اپنے بارے میں لوط علیہ السلام کو بتا دیں، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام اب حد درجے پریشان ہو چکے تھے۔ ان کے اطمینان کے لیے فرشتوں نے کہا: اے لوط، ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر یہاں سے نکل جائیں اور آپ لوگوں میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر ہاں، آپ علیہ السلام کی بیوی پر بھی عذاب آنے والا ہے جو قوم پر آنے والا ہے۔ ان کے عذاب کا وقت صبح کا وقت ہے اور صبح کا وقت اب زیادہ دور نہیں ہے۔ فرشتوں کی بات سن کر حضرت لوط علیہ السلام نے سکون کا سانس لیا۔ اب فرشتوں نے آپ علیہ السلام سے کہا: آپ علیہ السلام دروازہ کھول کر ایک طرف بیٹھ جائیں، ہم انہیں مزہ چکھاتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ کھولا اور ایک طرف کو ہو کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر سے معمولی سا اشارہ کیا، اس سے سب کے سب اندھے ہو گئے۔ جو ہی ایسا ہوا انہوں نے کہا: بھاگو یہاں سے، لوط کے مہمان تو بہت جادوگر معلوم ہوتے ہیں۔ ادھر لوط علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا: تم لوگ میرے ساتھ نکل چلو اور خبردار پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، اب اس قوم پر عذاب کا وقت آ گیا ہے۔ اس پر آپ علیہ السلام کے سب ساتھی آپ کے ساتھ ہو لیے اور صدوم کی بستی کے ساتھ والی بستی سنوار میں چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی تھوڑی دور ساتھ چلی، پھر قوم میں واپس آ گئی۔ جس وقت حضرت لوط علیہ السلام سنوار میں داخل ہوئے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر گندھک اور آگ آسمان سے برسائی۔ پوری قوم نے ایک چیخ ماری۔ فرشتوں نے ساری آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الٹا پٹخ دیا، پھر اوپر سے ان پر پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ پتھروں کی اس بارش نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اس قوم کا بھی وہی حشر ہوا جو اس سے پہلی قوموں کا ہوا تھا۔ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ عام پتھر نہیں تھے، وہ عذاب کے پتھر تھے۔ ان پتھروں پر مجرموں کا نام لکھا ہوا تھا۔ پتھروں سے پہلے چیخ کا عذاب نازل ہوا، پھر پتھر برسے۔ سورج نکلنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے پہاڑی کے اوپر چڑھ کر صدوم کی بستی کی طرف دیکھا۔ وہاں ہر طرف تباہی اور بربادی نظر آئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ہم نے لوط کے پاس وحی کے ذریعے یہ حکم بھیجا کہ صبح ہوتے ہی ان سب کی جڑ بالکل کٹ جائے گی۔ اور اسی رکوع میں آگے چل کر فرمایا: سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک ہولناک آواز نے آ پکڑا۔ ان دونوں آیتوں کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ عذاب صبح ہوتے ہی شروع ہوا اور اشراق کے وقت تک سب ختم ہو گئے۔ اس بستی کا کوئی شخص اگر اس وقت کسی کام سے بستی سے باہر چلا گیا تھا تو اس کے نام کا پتھر اسے وہیں جا کر لگا۔ تو رات میں ہے کہ صدوم اور عمورہ پر آگ اور گندھک کی بارش ہوئی۔ قرآن مجید میں ہے کہ پتھر برسائے گئے۔ دونوں بیان جمع کرنے سے معلوم ہوا کہ ایسی حالت پیش آئی ہوگی جیسے آتش فشاں پھٹنے سے ہوتی ہے۔ صدوم اور عمورہ کی ان بستیوں کا کچھ حصہ اب سمندر میں شامل ہو چکا ہے۔ اس سمندر کا نام بحر مردار ہے، جسے ڈیڈ سی بھی کہتے ہیں۔ اسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے۔ اس سمندر کے آس پاس رہنے والوں کا اعتقاد یہ ہے کہ اس سمندر کی جگہ کسی زمانے میں خشک زمین تھی۔ اس جگہ صدوم وغیرہ شہر آباد تھے۔ قوم لوط پر جب عذاب آیا تو اس زمین کا تختہ الٹ دیا گیا اور زلزلوں کی وجہ سے یہ زمین سمندر سے تقریباً 400 میٹر نیچے دھنس گئی اور پانی ہی پانی ہو گیا۔ اسی لیے اس کا نام ڈیڈ سی یا بحر مردار رکھا گیا ہے۔ سمندر کے اس خاص حصے میں آج بھی کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ کچھ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ ماہرین نے لکھا ہے کہ تباہی کا زمانہ 2061 قبل مسیح ہے، یعنی واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 2061 سال پہلے پیش آیا۔ یہ علاقہ 4-5 شہروں کا مجموعہ تھا اور آبادی 4 لاکھ کے قریب تھی۔ ابھی کچھ سال پہلے بحر مردار کے ساحل پر قوم لوط کی بستیوں کے بعض تباہ شدہ آثار ظاہر ہوئے ہیں، جبکہ قرآن کریم نے یہ اعلان 1400 سال پہلے کر دیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اس عذاب سے بالکل محفوظ رہے۔
اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں ارشاد ہے، بس ہم نے لوط اور اس کے ماننے والوں کو بچا لیا، مگر ہاں ایک بڑھیا یعنی لوط کی بیوی وہ رہ گئی رہ جانے والوں میں۔ پھر ہم نے اسے اور دوسرے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے ان پر عجیب قسم کا مینہ برسایا یعنی پتھروں کا، سو کیا ہی برا مینہ تھا جو ان لوگوں پر برسا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس بستی کے کھنڈر مکہ معظمہ سے جاتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی حضرت لوط علیہ السلام پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ مزید واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔